وقولہ الحق قل جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات. صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، میں نے جس آیت کو اس وقت تلاوت کیا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 81 ہے. اسی آیت کے پیش نظر گزشتہ تقریر میں عرض کر چکا ہوں، ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ کی ذات حق ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، میرے رسول اللہ نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے وہ سراپا حق ہے. ان الرسول حق، اس بات میں شک نہیں ہے کہ وجود ذی جود رسول حق ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، میرے حبیب ہم نے آپ کو سراپا حق بنا کر اس عالم میں حق کو حق منوانے کے لیے بھیجا. تو ان تسلسل آیات سے یہ ثابت ہوا کہ ذات الہیہ ذات مصطفیہ حق ہے. اب کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، علی مع الحق والحق مع علی، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اللہم عدل حق کا حیث معہ دارا، یا اللہ جدھر جدھر علی پھرے حق کو ادھر پھیر. یہاں سے میں نے سلسلہ بحث شروع کیا تھا کہ قطعاً یہ ذہن میں عقیدہ رکھنا شرک ہے، کفر ہے، باطل ہے کہ علی بھی حق ہے اور حق نے چلنا ہے علی کے پیچھے. تو اگر کوئی یہ عقیدہ قائم کر لیتا ہے کہ اللہ حق ہے تو گویا اللہ بھی علی کے پیچھے چل رہا ہے. ہم شیعان محمد و آل محمد کا نہ کل یہ عقیدہ تھا نہ آج یہ عقیدہ ہے. عقیدہ بالتوحید ہمارا بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہے. یہاں معنی یہ بنتا ہے کہ جس نے بھی توحید شناسی کا درس لینا ہے یا معرفت توحید حاصل کرنی ہے اسے چاہیے کہ مدینۃ العلم کے در پر آئے. یعنی علی ہی وہ مدرس اسرار معرفت توحید ہے کہ جس نے اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ اللہ کو اللہ منوایا ہے.
یہاں پھر میں نہج البلاغہ کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی جڑ، دین کی بنیاد، دین کا آغاز، دین کا اول اللہ کی معرفت ہے. اب اللہ نے کل یہ آیت میں پڑھ چکا ہوں اپنی معرفت کرانے کے لیے اعلان کیا ہے قل هو اللہ احد. میرے حبیب اعلان کر دے کہ اللہ احد ہے. جب علی سے پوچھا گیا، مال حق سے پوچھا گیا اس آیت کی تفسیر کے لیے، تو پھر نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے واحد، جہاں تک کل میں آپ کو لے آیا تھا، واحد بلا عدد دائم بلا امد قائم بلا امد. اللہ واحد ہے لیکن تعداد کے اعتبار سے نہیں. یعنی یہ نہیں کہا سکتا جس طرح واحد کے مقابلہ میں عدد ہے 2 کا، تو اللہ واحد ہے لیکن اس کے مقابلہ میں عدد کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو احد کہا ہے. یعنی قل هو اللہ احد، یعنی اللہ احد ہے کیونکہ احد کے تقابل میں دوسرا نہیں ہے، عدد نہیں ہے. دائم بلا امد، اللہ ہمیشہ سے ہے لیکن کب سے ہے؟ مدت کا تعین اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں وقت سے ہے، وقت نہ تھا. جب ہمارا نبی تھا تو جو اللہ کو اللہ منوانے والا ہے وہ وقت کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کے لیے ذکر وقت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قائم بلا حمد، اللہ کی قیومیت بغیر سہارے کے ہے. اللہ کسی سہارے کا قائم ہونے میں محتاج نہیں ہے. اب دیکھیے کس طرح علی درس معرفت توحید دے رہے ہیں. اسی طرح ایک اور خطبے میں، یہ خطبہ نمبر ہے 185 185، اسی کے آگے پھر جو خطبہ ہے 186، اس میں پھر حضرت علی درس معرفت توحید دیتے ہوئے اسی عہد پر پھر ارشاد فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں لا یشملو بحد ولا یحسب بعد، اللہ کو کسی حد میں شامل نہیں کیا جا سکتا. ذرا درود پڑھیے گا صلوات. خدا کو حد بندی میں شامل نہیں کیا جا سکتا. سردی کا موسم ہے، جتنا سامعین کا اجتماع آ رہا ہے وہ سب کا سب کہاں ہے؟ امام بارگاہ گلشن زہرا کے اندر ہے. تو یہ اندر ہونا یہ حد بندی ہے، اسی کا نام محدودیت ہے. لیکن حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں لا یشملو بحد، اللہ کو کسی حد میں شامل نہیں کیا جا سکتا. ولا یحسب بعد، اللہ کو تعداد کے اعتبار سے گمان نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ اللہ کے لیے تعداد کا تصور نہیں ہے. پھر اسی خطبے کا درمیانی حصہ چھوڑ کر 2-4 کلمات اور لے رہا ہوں. آگے بڑھ کر اسی خطبے میں حضرت علی علیہ السلام پھر ارشاد فرما رہے ہیں لم یلد فیکون مولودا، کہ اللہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ لم یلد اس نے کسی کو پیدا کیا ہو،
کسی کو جنا ہو فیکون مولودا، بس ہو جائے اس کے لیے کوئی مولود. اگر اللہ کے لیے بھی کوئی مولود ہو جائے پھر تو تخصیص ہو گئی نا کہ اس کا یہ ہے وہ اس کا ہے. پھر حضرت علی علیہ السلام، بابا گھبرا تو نہیں رہے نا، ذرا خشک موضوع گنے جاتے ہیں لیکن مجھے لینا پڑ گیا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں. درود پڑھیں صلوات. لم یلد فیکون مولودا ولم یولد فیصیر محدودا. اللہ نے نہ خود کسی کو جنا ہے کہ کوئی اس کا مولود کہلوائے، اور نہ اللہ خود کسی سے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ محدود ہو جائے کہ یہ اس کا بیٹا ہے وہ اس کا باپ ہے. پھر اسی خطبے میں آخر میں جا کر علی علیہ السلام پھر فرما رہے ہیں وَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ. اللہ کی تعریف وصف کسی شے کے ساتھ اس طرح نہیں کی جا سکتی جس طرح شے کے اجزاء ہوتے ہیں. اللہ کے بھی اجزاء تقسیم جو ہوتے ہیں وہ تسلیم کیے جائیں. نہ اس کے لیے اعضاء ہیں نہ اس کے لیے جوارے ہیں، نہیں ہے اس کے لیے کچھ لیکن پھر بھی سب کچھ ہے. یہاں پھر میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب التوحید کا، امام ابن امام حضرت صادق علیہ السلام درس سے معرفت توحید اپنے باپ اور دادا اور جد کی طرح دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کلما صبرتموہ بِعَدَدِّ اوہامکم فہو مخلوق لکم مردود الیکم. ایھا الناس، اے لوگو خبردار اس حقیقت کو کبھی بھولنے نہ پانا. کلما صبرتموہ بِعَدَدِّ اوہامکم، جب بھی کبھی تم انتہائی کوشش کے ساتھ اپنے ذہن میں اللہ کی کوئی تصویر بنا لو، جب بھی تم کوشش کر کے تنہا بیٹھ کر اپنے ذہن میں اللہ کی کوئی تصویر بنا لو کہ اللہ ایسا ہے، یوں ہے، اس طرح کا ہے، یوں ہے، ایسا ہے. اب جو تم نے اللہ کی تصویر اپنے ذہن میں بنائی ہے فہو مخلوق لکم، وہ اب تمہارا خالق نہیں رہا، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق بن گئی.